اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک پرانی لفظ تھا آئی کیو، کافی عرصے سے چل رہا تھا، پھر ابھی ریسنٹلی ایک نیا اس میں ایک ایڈ ہوا ہے ای کیو. اس حوالے سے ایک تو کہ آئی کیو تو لوگوں کو پتا ہوگا مگر آئی تھنک ای کیو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. پلس کیا کوئی تھرڈ فورتھ آپشن بھی ہے ہمارے پاس سورس آف انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ جو انٹیلیجنس ہوتی ہے نا، ہیومن انٹیلیجنس، اس کو جو ناپنے کا ایک طریقہ تھا اور ہے ابھی، اسے آئی کیو کہتے ہیں، انٹیلیجنس کوشنٹ. انٹیلیجنس کوشنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مینٹل ایج ہے اور جو فزیکل ایج ہے اس کا ریشو نکالتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. لائک آپ کا 100 ہونا چاہیے، آپ کا 98 ہے، 95 ہے. اور اس پہ پرانے زمانے میں کچھ ایسے لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، وہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ اس سے اتنا ہو تو اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو ہو، مطلب وہ اب دیر از نو نیڈ ٹو یوز دیم. اب جو سائنسدان تھے اور جو ریسرچر تھے اور جو انالائز کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے آئنسٹائن کا، گوئٹے کا، ان سب کا جو آئی کیو تھا وہ بھی نکالا، اور وہ بھی دنیا کے جو بہت بڑے آئی کیوز ان میں شامل ہوتا ہے. تو یہ انٹیلیجنس ناپنے کا ایک طریقہ تھا آئی کیو. اچھا پھر لوگوں نے کیا دیکھا کہ جن لوگوں کا آئی کیو تو بہت ہے، ذہین تو بہت ہیں، ٹاپ کر رہے ہیں، ٹاپر ہیں، بڑے بڑے آرگومنٹس آتے ہیں ان کو، بڑی بڑی یعنی آپ سمجھ لیں کہ ڈگریاں لے لیتے ہیں وہ، لیکن پریکٹیکل زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بھی تو ایک انٹیلیجنس ہے نا. انٹیلیجنس کا جو اوورآل مقصد ہے وہ یہ ہے ٹو ٹیک، ایک آبجیکٹیو آپ کا ہونا چاہیے، ایک پروجیکٹ ہونا چاہیے، اور آپ اس کو سکسیسفلی پورا کر سکے. آپ بلا کے ذہین ہوں لیکن کام کاج کے نہ ہوں تو ابھی کیا کرنا ہے ایسے بندے کو؟ بالکل. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک ای کیو بھی ہونا چاہیے، جس کو ایموشنل کوشن کہتے ہیں. ایک شخص ہو سکتا ہے ذہین بہت ہو لیکن ایموشنلی، اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ہے، اس کو آپ فیکٹری کا مینیجر بناتے ہیں، وہ بڑا وقت پہ آتا ہے، بڑا انٹیلیجنٹ ہے، مشینوں کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے اس وقت کیا چیز خراب ہو سکتی ہے، مٹیریل کتنا آنا ہے، کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کی اس فیکٹری کے اندر، اچھا، اور مالک کما رہا ہے اس سے اور جو ہے ہیپی. آپ کو ایک دم پتہ لگتا ہے کہ اس فیکٹری کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ ہڑتال پہ مزدور چلے جاتے ہیں. اب یہ ان کو بلاتا ہے اور بلا کے ان کو جس طرح بھی پیش آتا ہے، یہ اس ہڑتال کو کال آف نہیں کروا سکتا، بلکہ الٹا بڑھا دیتا ہے اس کو. اب اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو یہ کرنے سے فیکٹری کے مالک کو تو بہت نقصان ہو گیا. اس کے مقابلے میں ایک ایسا مینیجر جو اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے لیکن وہ لوگوں سے ڈیل بہت اچھا کر سکتا ہے، اس کی سوشل سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں، اور وہ ان سب کو بٹھا دیتا ہے، ان سے نیگوشیٹ کر لیتا ہے، انٹیلیجنٹلی نیگوشیٹ کرتا ہے، اور وہ سارے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو کمپنی ہے، جو فیکٹری، اس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. تو اب اگر دیکھا جائے تو زیادہ عقل مند کون ہوا؟ یہ دوسرا ہوا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ آئی کیو کے ساتھ آپ کا ای کیو بھی ہونا چاہیے. اچھا میں یہاں پہ ایک اور لفظ اپنی طرف سے کہتا ہوں جو کہ ڈکشنری میں نہیں ملتا، اور یہ میری اپنی ایک سوچ ہے، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس دو کے علاوہ ایک آر کیو بھی ہوتا ہے جس کو ریفلیکس کوشن کہتے ہیں. اچھا ریفلیکس کوشن جو ہوتا ہے نا، یہ اب مثال کے طور پہ اگر میں یہ ہیمر ہے نا، اب اگر اس ہیمر کو میں یہاں ماروں تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہلا ہے، گھٹنے پہ اگر میں یہ مارتا ہوں تو گھٹنا آگے جائے، اس کو نی جرک کہتے ہیں. نی جرک جو ہے، یہ جب گھٹنے کی موومنٹ ہوتی ہے یہ ہمارے دماغ تک نہیں جاتی، اس سے پہلے ہی گھٹنا جو ہے وہ، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کہیں لڑکھڑانے لگیں آپ تو آپ یہ سوچیں نہ کہ اوئے میں نے لڑکھڑانے سے بچنا کس طرح ہے، وہ خود ہی اب تو یہ ریفلیکسز ہوتی ہیں. تو میں کہتا ہوں اسی طرح آر کیو ایک ریفلیکس کوشچن بھی ہوتا ہے جو فوری طور پہ، مثال کے طور پہ آپ نے ایک چیز لینی ہے، ایک زمین کا سودا کرنا ہے آپ نے،
ایک انٹیلیجنٹ آدمی جو ہے وہ سوچے گا اس کو میں لوں نہ لوں, یہ ہوگا وہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. ای کیو والا بندہ جو ہے وہ یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود نیگوشیٹ بھی اچھا کر لے گا. لیکن آر کیو والا جو بندہ ہے نا, اگر اس کا آر کیو اچھا ہے, ہی ول ٹیک اے سیکنڈ. اور آپ بڑے بڑے بزنس مین دیکھیں, وہ ایک سیکنڈ لیتے, یہ آر کیو ہوتا ہے. مطلب یو مے ہیو این گڈ آئی کیو, یو مے ہیو اے گڈ ای کیو, بٹ یو مے ناٹ ہیو اے. اب میں یہاں پہ ہماری ایک پروپوزل میں نے بنا کے دیا تھا فار ریسرچ, اور اس کے ٹولز بنانے کے لیے ایک, بلکہ میری اپنی ایک ریزیڈنٹ ہوا کرتی تھی, تو وہ شی واز ورکنگ آن دس سبجیکٹ. تو دیکھیں اگر اس کا کوئی رزلٹ نکلا تو یہ ایک نئی چیز ہوگی جو ہم لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اسی کے اندر ہم ایک اور کویشچن بھی ایڈ کر دیتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ کے ساتھ اکثر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ انٹیلیجنٹ نالج, بہت زیادہ نالج ہونا انسان کے لیے, جس طرح ہم ہر چیز کا نالج لینا, یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری ہے مگر آنا ضروری نہیں ہے. آپ ہر چیز نہیں کر سکتے. تو آج کل کیونکہ انفارمیشن کا یلغار ہے سوشل میڈیا پہ, یہ جو ہم اتنا نالج لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ذرا اس کے اوپر ذرا بتائیں, کیا یہ ہمارے فائدے کے لیے زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہم اس سے اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے, ہر آدمی کی نا کیپیسٹی ہوتی ہے, اور اس کیپیسٹی میں ایک خاص لیول ہوتا ہے جتنا نالج آپ سٹور کر سکتے ہیں, اور جو لیول ہے وہ ہر آدمی کا مختلف ہوتا ہے. تو انفارمیشن لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آج کا دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے. آج کا دور ایسا ہے کہ جس کے اندر یو گوٹ ٹو بی ویری اسپیسیفک اینڈ ٹارگیٹڈ. آپ دیکھ لیں یوٹیوب چینلز ہیں آپ کے, یہ اس ٹارگیٹ سے ہٹ جائیں تو ویورشپ کم ہو جاتی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی یہ دکھانے والی چیز نہیں ہے. تو اس لیے آئی تھنک آج کل کے دور میں انفارمیشن لیں, اور وہ انفارمیشن لیں, وہ زیادہ انفارمیشن لیں بجائے اس کے بہت ساری وہ انفارمیشن وچ از ارریلیونٹ. تو اس لیے آئی تھنک اسپیشلائز کریں. وہ کہتے تھے نا ہمیشہ جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نان, سو یو شوڈ بی ماسٹر آف ون, مے بی یو کین بی اے جیک آف آل ٹریڈس. تو میری تو یہ مشورہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو.